السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے نہ کوئی کائنات کا پروردگار۔ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام و رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی و رسول ہونے کا شرف بخشا، اور رحمتیں اور برکتیں ہوں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں اور بندیوں پر۔ روزانہ بلا ناغہ نماز پنجگانہ پڑھنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے۔ یہ فرض خیر و برکت کا خزینہ ہے۔ نماز آخرت ہی کی کامیابی کی ضامن نہیں، یہ اس دنیا میں بھی معذب زندگی کا ایک ایسا عظیم الشان سلیقہ سکھاتی ہے جس کی مثال دنیا کے کسی اور نظام میں نہیں ملتی۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا اعزاز، مسلمانوں کا روزانہ پنجگانہ اجتماع، نظم جماعت، اطاعت امیر کی، پابندی اوقات اور طہارت و نظافت کا جو روح پرور نظارہ نماز میں دکھائی دیتا ہے، وہ روئے زمین کے کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتا۔ نماز کی اس سے بڑھ کر اہمیت اور ضرورت کیا ہوگی کہ یہ مومن اور کافر کے درمیان خط امتیاز ہے۔ جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ نماز بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز عزت و سرخروئی کی ضامن ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی نماز۔ قرآن کریم نے بشارت دی ہے کہ جو اہل ایمان نمازوں میں اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، رب جلیل انہیں ضرور کامیاب فرماتا ہے۔ میرا آج کا موضوع ہے کہ مسلمانوں اور منافقوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وعدہ لیا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور شرک و کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز جو ہے دیوار کی طرح حائل ہے۔ دوسرے لفظوں میں ترک نماز مسلمانوں کو کفر تک پہنچانے والا عمل ہے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان منافقوں کے درمیان عہد جو ہے نا وہ نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی پر اس نے کفر کیا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں کو جو امن حاصل ہے کہ وہ قتل نہیں کیے جاتے۔ کون؟ منافق۔ اور ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک روا رکھا جاتا ہے اور انہیں مسلمان سمجھا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ کون؟ منافق۔ اور ان کا نماز پڑھنا ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک عہد ہے جس کے سبب منافقوں کی جان اور ان کا مال مسلمانوں کی تلوار اور یلغار سے محفوظ ہے۔ اور جس نے نماز ترک کی تو اس نے اپنے کفر کا اظہار کر دیا۔ محترم سامعین، غور کیجئے کس قدر خوف کا مقام ہے کہ ترک نماز یعنی نماز کو چھوڑ دینا کفر کا اعلان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعمال میں سے کسی چیز کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے چھوڑ دینے کو۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا۔